الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. قابل احترام سرپرست جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب احسن برکاتی مدث اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ تاجدار بغداد سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تخلیق انسانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہوں گے، لاکھوں انسان اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوتے ہوں گے، لیکن پروردگار جل جلالہ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا مقرب اور اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. الیکشن والا مسئلہ نہیں کہ 5 سال کے لیے کسی کو الیکٹ کیا جائے اور پھر اس انسان کو چھوڑ دیا جائے.
اور اقتدار کی کرسی سے محروم کر دیا جائے اور وہی تخت و تاج کا مالک فٹ پاتھ پر بعد میں زندگی گزارنے لگ جائے، بلکہ عوام کے الیکشن میں اور رب کے سلیکشن میں بڑا فرق ہے۔ رب اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کا انتخاب، اس کا برگزیدہ بندہ، اس کا مجتبی بندہ، اس کا سلیکٹڈ بندہ پھر جب تک زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کا دور دورہ ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہا کرتا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ موجودہ دور میں انسان کی پریشانی کے سبب کے حوالے سے اور موجودہ دور کے اندر انسان کی پسماندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور ہم کس طریقے سے اپنا مستقبل تابناک بنا سکتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، اس کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ماضی کے ان اسلاف کی زندگی کو بھی سمجھ سکیں جو چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے، اور کبھی کسی باطل کا خوف ان کی پیشانی پر شکن نہیں آنے دیتا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انسان کے حوالے سے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ لام اور قد کے تاکید کے ساتھ خلقنا فرما کر دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو میرا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے پیدا ہونے والے بندے، کسی اور نے تجھے پیدا نہیں کیا، ہم نے پیدا کیا، اور ہم ہی خالق ہیں، ہم ہی تیرے مالک ہیں۔ ویسے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ خالق کل شے، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہر چیز کے خالق ہم ہیں، پھر الگ سے انسان کا یہ تذکرہ کرنا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معنی رکھتا ہے، کوئی مطلب رکھتا ہے، کوئی اسرار رکھتا ہے، کوئی اس کے پیچھے حکمت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا انسان ہے، پروردگار ہے، اور ساری کائنات کو رب قدیر ہی نے پیدا فرمایا۔ لیکن آپ دیکھیں، ساری کائنات کے حوالے سے لفظ احسن اور لفظ تقویم پروردگار نے نہیں فرمایا، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ آسمان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، زمین کی تخلیق بھی اسی نے فرمائی، چاند و سورج کو حسن بھی اسی نے عطا فرمایا۔ لیکن پروردگار نے جب انسان کی تخلیق کی بات آئی تو فرمایا، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اے میرے کریم، یہ انسان تجھے اتنا محبوب کیوں ہے کہ ساری کائنات کو پیدا تو فرمایا لیکن انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اچھی صورت میں انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرا رب جواب دے گا، نادان، انہی اچھی صورتوں والوں کے اندر میرا محبوب بھی تو جلوگر ہوا جو سب سے زیادہ حسین ہے، اور میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، جن بھی میری تخلیق میں سے ہیں، فرشتے بھی میری تخلیق میں سے ہیں، لیکن چونکہ محبوب کو میں نے انسان میں پیدا کیا اور انسانوں میں سے پیدا کیا، اس لیے محبوب کو حسین پیدا کیا، اور محبوب کے صدقے میں نے سارے انسانوں کو حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن جس کو بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، تاجدار کائنات کے صدقے میں ملا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے صدقے میں ملا۔ اللہ نے سارے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر اچھی صورت کی تفسیر اگر پوچھی جائے، تفصیل پوچھی جائے، تو آج دنیا کے مختلف انسانوں کا جائزہ
جائزہ لیں، ہر طبقہ فکر کے اندر آپ دیکھیں، ہر مکتبہ فکر کے اندر آپ دیکھیں، ہر ملک کے رہنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں اور موجودہ دور کی انڈسٹریز کا جائزہ لیں، موجودہ دور کے طرز معیشت کا جائزہ لیں اور موجودہ دور میں حسین کے حوالے سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ حسین کون ہے، تو ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا جس کا رنگ گورا ہو، جس کے چہرے پر سرخی ہو، جس کے حسن پر آدمی فریفتہ ہو، وہی تو حسین و جمیل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حسین و جمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رنگ گورا ہو، حسین و جمیل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ رنگ چٹا ہو، بلکہ آؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسین و جمیل کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے اگر حسن ہی اور ظاہری رنگ و روپ ہی اگر حسین ہونے سے مراد ہے اور اصل تقویم سے مراد ہے، صرف یہی مراد ہے، تو یورپ کا بسنے والا ہر شخص اتنا گورا ہوتا ہے کہ وہاں کالے تلاش کرنا مشکل ہو جائیں۔ لیکن اللہ اکبر، کیا ان گوری چمڑی والوں کا جن کے سینے میں ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، ان کا مقابلہ حبشہ میں بسنے والے کالے لوگوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان گوری چمڑی والوں کا مقابلہ اگر آپ حبشہ میں بسنے والے مومن کالے چمڑی والوں سے اگر تقابل کرنا چاہیں تو یاد رکھیں وہ کالی چمڑی والے یقیناً جن کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہے، کروڑوں گوری چمڑی والوں پر بھاری ہیں، اس لیے کہ ان گوری چمڑی والوں کا دل کالا ہے اور کالی چمڑی والوں کا دل مصطفیٰ کی محبت سے منور و مجلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سمجھ لو کہ دنیا کے حسین و جمیل اور کلر والوں کی خریدار دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن بلال کا خریدار مدینے کا تاجدار نظر آتا ہے، رسول غمگسار نظر آتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سینہ محبت رسول سے لبریز ہے، آقائے کریم کے حسن سے، آقائے کریم کی محبت سے لبریز ہے۔ میں بتانا چاہوں گا فکر بدل رہی ہے، سوچ بدل رہی ہے، دنیا کا مسلمان بھی آج اسی فکر کی طرف آمادہ ہے اور اسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کا انسان آج اپنی پرسنالٹی کو ثابت کرنے کے لیے مصنوعی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ آج مارکیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چیزیں فروخت ہو رہی ہیں وہ آرٹیفیشل اور سب سے زیادہ گورے رنگ کے حوالے سے آپ کو جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہوں گی، یہ شیمپو استعمال کریں بال اچھے ہوں گے، یہ فیس واش استعمال کریں رنگ گورا ہوگا، یہ کریم استعمال کریں رنگ گورا ہوگا۔ آدمی کی آدھی کمائی اسی پر خرچ ہو رہی ہے، شوہر کی آدھی کمائی بیوی کے حسن کے سلسلے میں انہی چیزوں کی خریداری میں خرچ ہو رہی ہے۔ ایک شادی کے اندر بیوٹی پارلر کے پیچھے غریب بچوں کی شادی کا پورا خرچ صرف بیوٹی پارلر کے پیچھے خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین اللہ نے ضرور پیدا فرمایا، لیکن حسن سے مراد صحیح معنوں میں وہی ہے کہ رنگ صرف گورا ہو، رنگ صرف حسین ہو، رنگ صرف سرخ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اچھی صورت اللہ کو ضرور پسند ہے، اچھی سیرت بھی ساتھ میں پسند ہے، اچھی صورت والے اللہ کو مقبول ضرور ہیں، لیکن اچھی سیرت اس کے لیے ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے اچھی صورت میں جو پیدا کیا اس سے مراد بھی کیا ہے اور اس کو ہم کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنائیں چاہے اسے نصرانی بنائیں، تو تخلیق انسانی کا ابتدائی مرحلہ جو ہے اس میں فطرت اسلام داخل ہے کہ پیدا ہونے والا حسین اس لیے ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر پھر اس کے ماں یا اس کے باپ اسے یہودیت کے راستے پر لے جائیں، نصرانیت کے راستے پر لے جائیں، تو وہ بچہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ آج
کے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا آج کا مسلمان قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے کی بنیاد پر اور احادیث رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے کی بنیاد پر وہ یہ محسوس نہیں کر رہا، وہی صورت جس کو سنوارنے کی صبح سے لے کر شام تک انسان کوشش میں لگا رہتا ہے، ہر باتھ روم میں چلے جائیے، کسی کے باتھ روم میں چلے جائیے، مسواک تو نظر نہیں آئے گی، ٹوتھ پیسٹ نظر آئے گا، ٹوتھ برش نظر آئے گا، فیس واش نظر آئے گا، کریم نظر آئے گا، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دنیا کی زیادہ تر توجہ کس پر ہے؟ چہرے کو سنوارنے پر ہے۔ وہ چہرہ جو انسان دوسروں کو دکھا کر مرعوب کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو پیش کرنا چاہتا ہے، اگر میں اس چہرے کی حقیقت قرآن کی روشنی میں واضح کر دوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس چہرے کی پوزیشن قیامت میں کیسی ہوگی۔ جو چہرہ تو سنوارا جا رہا ہے، لیکن رسول اعظم کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جو شخص زندگی گزارتا ہے، اس کے چہرے کی پوزیشن قیامت میں کیا ہوگی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ جس طریقے سے آج تندوری کو سیکا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے قیامت میں ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ ریزن کیا؟ کون سا جرم انہوں نے کیا؟ کون سی غلطی انہوں نے کی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ تو جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے چہرے قیامت میں الٹ پلٹ جہنم کی آگ میں کیے جا رہے ہوں گے، وہ اس کا ریزن خود قیامت میں بیان کریں گے۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے۔ وہ حسن والے، وہ اپنی پرسنالٹی والے، اور وہ جو اپنی پرسنالٹی کے پیچھے اپنی کمائی کو خرچ کرتے ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کل بروز قیامت ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے۔ پتا چلا 1000 ہاتھ کریم لگا لو، لیکن یہ کریم، یہ فیس واش دنیا میں تمہارے چہرے کو تھوڑا سا اجلا تو کر سکتے ہیں، لیکن دہکتے ہوئے انگاروں سے تمہارے چہرے کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب آئیے، جو لوگ کریم کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو لوگ فیس واش کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو لوگ کریم لگا کر کے چہرے کو بارونق بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی شان سمجھنی ہو تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جنب غفیر میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے اللہ کے رسول، جب قیامت میں سارے نبیوں کی امتیوں کا جنب غفیر ہوگا تو اتنے ہجوم کے اندر اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کالے گھوڑوں کی جماعت کے اندر اگر کچھ سفید گھوڑے ہوں تو ان کو پہچاننا دشوار ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چہرے کیوں چمک رہے ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جنہوں نے دنیا میں وضو کیا ہوگا تو ان کے اعضائے وضو قیامت میں چمک رہے ہوں گے، جس کی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔
کریم کا تذکرہ نہیں ہے، وضو کا تذکرہ ہے، سنت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، رب کی اطاعت کا تذکرہ ہے، آقائے کریم کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ پتہ یہ چلا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ذرا صحابہ اور اولیاء کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو۔ کون استعمال کرتا تھا کریم؟ ان کے زمانے میں کریم بھی نہیں تھا، پاؤڈر بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں تو ان کے دور پاک میں نہیں تھی۔ اور پھر عالم یہ کہ ہم ایک رات اگر جگ لیں تو ہماری پوزیشن یہ ہے، صبح اٹھتے ہی چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، کیفیت عجیب سی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ہر دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کوئی خیریت تو ہے، چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کسی کی طرف توجہ دینے کی جسارت نہیں ہوتی، یوں لڑک گئے کبھی ادھر بیٹھ گئے، یہ عالم ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں حیران ہوں، میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، لیکن چہرہ پھیکا نظر نہیں آتا، بلکہ جانتے ہو ان کے چہرے کو جو دیکھ لیتا اسے خدا یاد آ جاتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مولا اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور سے پوچھا گیا ولی کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا جس کے چہرے کو دیکھو وہ خدا یاد آ جائے۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کے چہرے پر یہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! میں نے جب یہ حدیث پڑھی آنکھ دنگ رہ گئی۔ آقائے کریم فرماتے ہیں رات کو تہجد پڑھو، دن کو اس کی وجہ سے تمہارا چہرہ منور ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں چہرے ہی سے لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ جانتے ہیں آپ جن کا چہرہ منور ہوگا لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ جنتی لگ رہا ہے۔ یہ چہرہ منور کیسے ہوگا؟ وہاں تو کوئی لالی وغیرہ نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی پاؤڈر وغیرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی اور مصنوعی سامان تو نہیں ہوگا، وہاں پر تو کوئی کاسمیٹک کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ چہرہ منور کیسے ہوگا؟ یہ چہرہ منور اللہ کی اطاعت سے، یہ چہرہ منور ہوگا رسول کی اطاعت سے، یہ چہرہ منور ہوگا صحابہ کرام کی بات ماننے سے، یہ چہرہ منور ہوگا عقیدے کی پختگی کی بنیاد پر۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی، صحابہ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اخلاقی عروج کی طرف پہنچایا، اور وہ اخلاقی وہ بد اخلاقیاں جس سے انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، وہ بد کرداریاں جس سے انسان کا کردار مست ہوتا ہے، وہ برے افعال جن سے انسان کا چہرہ مست ہو جاتا ہے، رسول نے نشاندہی فرمائی۔ اللہ اکبر! آج مصنوعی چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے زنا عام ہو رہا ہے، بد کرداری عام ہو رہی ہے، اور میرے رسول نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس کا چہرہ مست ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب میں نے حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھ دنگ رہ گئی۔ فرماتے ہیں میں روزانہ صبح اٹھ کر کے آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھتا ہوں کہ چہرے پر سیاہی تو نہیں آ گئی ہے، اس لیے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ کرو، اللہ نے فطرت اسلام پر انسان کو پیدا فرمایا، اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اتنی اچھی صورت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر پیدا ہونے والے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اچھی صورت میں اس کی تخلیق فرمائی۔ میرے مولا یہ تو بتا یہ اچھی صورت بگڑ کب جاتی ہے، یہ اچھی صورت خراب کب ہو جاتی ہے، کس کی خراب ہوتی ہے؟ اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آئیے تھوڑا سا انسان کے حوالے سے کچھ میں آپ کو سمجھاؤں، انسان کی کیفیت کے حوالے سے سمجھاؤں، تاکہ غوث پاک کی عظمت بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔
مجھے بتائیے، الیکشن کا زمانہ قریب ہے، ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کسی کی لہر چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ آئے گا تو کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، سوسائٹی کی پوزیشن کیا ہوگی، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، اخبار والے کہہ رہے ہیں فلاں آئے گا تو یہ حالات ہوں گے، فلاں آئے گا تو یہ حالات ہوں گے۔ انسان پڑھتا ہے، ڈر رہا ہے، اکنامیکل اسٹیٹس کے حوالے سے آدمی غمزدہ ہے، سوچتا ہے ہم بزنس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، فیوچر کیسا ہوگا، ہر کوئی پریشان ہے، ہر پارٹی لیڈر پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے۔ اللہ اللہ، کسی ایک انسان کے حوالے سے سوچ کر باطل قوت سامنے موجود بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود تم خوف زدہ کیوں ہو؟ خالی اخبار پڑھ کر، الیکشن کا پڑھ کر، دوسری چیزوں کو پڑھ کر خوف زدہ ہو۔ لیکن میں حیران ہوں، اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ چمکتی ہوئی تلوار نگاہوں کے سامنے دیکھتے پھر بھی مطمئن کھڑے ہوتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ اور ولی کی ڈیفینیشن ہی اور ولی کی صفت بھی قرآن نے یہی بیان فرمائی، الذین، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ اے میرے کریم، ہم چوہے سے ڈر جاتے ہیں، کتا بھونکے تو ڈر جاتے ہیں، رات کی تاریکی سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ پیغام سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی بھی تو انسان ہیں، وہ چمکتی ہوئی تلوار سے کیوں نہیں ڈرتے، مستقبل کی پسماندگی کے تصور سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو جواب ملے گا نادان، تو نے اپنے جیسا ان کو سمجھا ہے، ذرا قرآن مقدس کا مطالعہ کر تو تجھے پتا چلے گا کہ کون ایسے بندے ہیں اور ان بندوں کے اندر یہ وصف کیوں پیدا ہوتا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں حیران ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ایک عام بندوں کی سچویشن اور اسی میں سے خاص کو نکال دیا، جس طریقے سے والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہہ کے مستثنا کر دیا چار صفت والوں کو۔ اسی طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر کچھ لوگوں کو مستثنا کیا، کچھ لوگوں کا استثنا کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اسی طریقے سے قرآن میں انسان کی کیفیت بیان کی، توجہ سے سنیں، ارشاد فرماتا ہے میرا رب ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ انسان اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، توجہ چاہوں گا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، مر گیا، پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ وہی انسان جو مصیبت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، میرے کریم نے اس کی مصیبت کو دور فرما دی اور اسے راحت نصیب ہو گئی، راحت نصیب ہو گئی، دکھ کے دن ختم ہو گئے، خوشی کے دن آئے۔ اب وہی بندہ جو مصیبت میں شور مچاتا تھا، جب راحت کی زندگی آئی تو اب راحت کی زندگی میں وہ منع کرنے والا بن گیا، اس کی پوزیشن بڑی عجیب بن گئی۔ اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے نام پر کچھ دینا ہو تو انکار کر رہا ہے۔ اب اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب وہ اللہ کے انعام و اکرام کو ملنے کے بعد اللہ کو بھول گیا اور اپنے مصیبت کے دن کو فراموش کر گیا۔ آج دنیا میں یہ دو طبقے آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو آج سے کچھ سالوں پہلے غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مرض کے اندر گرفتار ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج اللہ نے انہیں نواز دیا، فقر و فاقے اور مصیبت کے دن ان کے رخصت ہو گئے۔ اس وقت وہ جزا اور فضا کرتے تھے، آستانوں پر حاضر بھی ہوتے تھے، بزرگوں سے استفادہ بھی کرتے تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے۔ مال آ گیا، اب کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے ہوں گے آپ زمانے میں بہت سارے ایسے ملے اور بہت زیادہ دور نہیں لے جاتا، تھوڑا سا قریب لا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
کے ولیوں کے آستانے پر جا کر ان سے اکتساب فیض کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. لیکن جب باطل جماعتوں نے اور باطل عقیدوں نے دولت ان کے قدموں میں پھینک دی اور عقیدہ خرید لیا، تو اب پوزیشن یہ کہ یہ اللہ والے کیا ہیں، یہ خود ہمارے معاذ اللہ ہم اگر پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کریں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم معاذ اللہ ان کے محتاج نہیں، یہ ہمارے محتاج، یہ عقیدہ بنا لیا. اور آج ہی کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، ہم کہتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. آج ہی کے اردو ٹائمز کے اندر پڑھو، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے اندر سعودی وفد کو آنے سے روکا گیا. کیوں روکا بھائی آپ نے؟ کیا وجہ ہے روکنے کی؟ تو اب وہ جواب دے رہے ہیں، خود ہی دے رہے ہیں. آپ اخبار آج کا اٹھا کر دیکھ لیں پوری تفصیل. انہوں نے دیوبند کے دارالعلوم سے سوالات قائم کیے ہیں کہ تم کس سعودی کی تعریف کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار وہی سعودی حکومت ہے. یہ آج کے اس کے اندر بھی ہے. اور سلمان ندوی کے فیس بک کو آپ آن کریں اور اس میں جا کر دیکھیں، انہوں نے 15 سوال دارالعلوم دیوبند سے قائم کیے، منع کر دیا سعودی وفد کو. ندوۃ العلماء میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں. دیکھیے جو بات کل ہم کہہ رہے تھے آج دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرو ڈالر کے ذریعے اور سعودی ریال کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو خرید کر ان کے ایمان کو لٹنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایک ہی آستانہ ایسا تھا جو نہ کل بکا تھا نہ جو آج بکا ہے، وہ تھا امام احمد رضا، جو قلم بھی نہیں بیچے تھے، جو قلم بھی نہیں بیچے تھے، زبان بھی نہیں بیچے تھے. آئے خریدار، لیکن یہی کہا بکے ہوئے کو تم کیا خریدو گے، میں تو بازار مصطفیٰ میں پہلے سے بک چکا ہوں، پہلے سے بک چکا ہوں. سن لو، یہ حقیقت اب اوپن ہو رہی ہے. سعودی کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو رہا ہے، وہابیت پوری دنیا کے اندر ننگی ہو رہی ہے اور پوری دنیا ان کے تماشے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے محسوس کر رہی ہے. ناسور ہے یہ، ناسور ہے. آپ ذرا سوچو، وہ دروازے جن دروازوں کو نسبت تھی مدینے کے تاجدار اور صحابہ سے، ان دروازوں کے ناموں تک کو مٹا دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوتے تو باب السلام سے داخل ہوتے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ باب السلام سے آدمی داخل ہوتا ہے تو کعبے کا دروازہ بالکل باب السلام کے سامنے ہوتا. اور ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر میں جانا ہو تو دروازے ہی سے تو جانا چاہیے. مصطفیٰ ادھر سے آتے تھے. آپ چلے جائیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور کسی دروازے پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھئے، جو کئی دروازوں پر چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے، کسی متوع سے پوچھئے، کسی شرطے سے پوچھئے حرم شریف پہنچ کر کے کہ باب السلام کہاں ہے؟ معافی لازم، ضروری نہیں ہے باب السلام، معافی معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ان سے پوچھے باب ملک عبدالعزیز، کہا تال تال آئیے، یہ ہے باب ملک عبدالعزیز. نادانوں، نبی کی نسبت کو مٹاتے ہو اور اپنے باپ دادا کی نسبت کو زندہ رکھتے ہو. اگر نسبت تمہارے نزدیک شرک و بدعت ہے تو عبدالعزیز کی نسبت کیوں تم نے دروازے پہ لگا رکھی ہے؟ میں نے آج سے 25 سال پہلے باب الہجرہ دیکھا تھا. میرے رب کا کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ کم و بیش 27 یا 28 سال سے سال میں کئی مرتبہ میرے رب کے گھر اور اس کے حبیب کے در پاک کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے. باب الہجرہ میں نے دیکھا ہے. اس باب کا نام باب الہجرہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے. صدیق اکبر کے گھر جس دروازے سے سرکار نکلے تھے اس دروازے کا نام باب الہجرہ تھا. مٹا دیا اس دروازے کا نام، باب الہجرہ کی جگہ پر باب الفیض کر دیا. ہم سے کہتے ہو نشانی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں، تم کیوں لگاتے ہو سلفی؟
تم کیوں لکھتے ہو قاسمی؟ تم کیوں لکھتے ہو اصلاحی؟ کیوں لکھتے ہو تم؟ تمہاری نسبت دیکھو اور ہماری نسبت دیکھو. تم جس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اس کو دیکھو, اور ہم جس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کا کردار دیکھو. ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں. لاؤ تمہاری جماعت میں غوث پاک جیسا کوئی ہو تو. اب عطائے حضور مفتی اعظم ہند فیضان صاحب البرکات سبحان اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اب پیٹرول ختم ہو رہا ہے. تو میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک نشست میں کہا تھا, جب یہ بھوکے ہو جائیں گے اور پھر ان کے حالات خراب ہوں گے تو آج جن زیارت کے مقامات کے اوپر پابندیاں لگائے ہیں اور وہاں جانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں, کل یہی قانون پاس کریں گے کہ وہاں جانا چاہیے. ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑھا, اس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی تاریخی مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا, ان کو سنوارا جائے گا, وہاں گائیڈ رکھا جائے گا, وہاں جانے کے لیے راستے اچھے بنائے جائیں گے تاکہ اس کی تاریخ سے واقفیت ہو. کیا تم فری میں جانے دو گے؟ نہیں نہیں, تم اس کا پیسہ وصول کرو گے. تمہارا پیٹرول اب ختم ہو رہا ہے, عیاشی کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے تم یہ سب کچھ کرو گے, بیچو گے تم اور ٹکٹ وصول کرو گے. حیرت کی بات ہے, آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. ہم آرڈینری عام دنوں کے اندر بامبے سے حج کے لیے, بامبے سے عمرہ کے لیے جائیں عام دنوں کے اندر, اور ایڈوانس میں ٹکٹ خریدے تو 18,000 19,000 20,000 25,000 ہوتا ہے نا. اور حج کے ٹائم پہ 50,000 کیوں ٹکٹ کا لگاتے ہو؟ کیا پیٹرول زیادہ لگتا ہے؟ کتنا لوٹو گے تم مسلمانوں کو؟ کتنا لوٹو گے تم مسلمانوں کو؟ حرم کی توسیع کے نام پر اپنے عیب پر اگر تم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب دنیا نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے, دنیا نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں, تمہارا کوئی عیب چھپا نہیں رہے گا. اب ہوش کے ناخن دنیا لے رہی ہے اور دنیا دیکھ لے گی کہ بریلی کے اس مفتی نے, اس گدڑی نشین نے جو دعا سے 80 سال پہلے کی تھی, اس دعا کا رنگ اب لنگ رہے گا. انہوں نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے, یہ نجدی بلا نکلے گی اور دنیا دیکھے گی کہ مدینے کے تاجدار کو اللہ, مدینے کے تاجدار کے شہر کو اللہ ان ظالموں سے پاک اور صاف فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بھلائی پہنچتی ہے تو یہ انسان بے باک ہو جاتا ہے, جب راحت کی زندگی آتی ہے تو انسان بے باک ہو جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں کہ تکلیف پہنچے تب بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, راحت کی زندگی پہنچے تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی, ان کی زندگی تو بالکل یکساں ہوتی ہے. خوف میں بھی وہ بے فکر ہوتے ہیں اور راحت کی زندگی میں بھی ان کا نرالا وصف ہوتا ہے. اے میرے کریم ذرا بتا تو صحیح وہ کون سے بندے ہیں؟ تو میرے کریم نے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اللہ اکبر, یہ وہ بندے ہیں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دیے, آج پڑھے کل چھوڑ دیے, ایک وقت کی پڑھے 4 وقت کی چھوڑ دیے. نہیں, بلکہ ان کا عالم یہ ہے کہ تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھتے ہیں, تخت پر ہو تو بھی نماز اور تختے پر ہو تو بھی نماز پڑھتے ہیں. ان کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کا عام انسان تو خسارے میں رہ سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے بندے کبھی خسارے میں نہیں رہ سکتے. یہ ان کا وصف ہے, یہ ان کی کیفیت ہے. غوث پاک اس لیے نہیں ڈرتے تھے کسی باطل قوت کے سامنے, بلکہ آپ ذرا دیکھو وقت کا خلیفہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں بارگاہ غوث میں نظر کرتا ہے. حضور قبول فرمائے. جانتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ غریبوں کا خون چوس کر کے تم مجھے ہدیہ دینے آئے ہو, تحفہ دینے آئے ہو.
وقت کے خلیفہ کے سامنے یہ بولنے کی جسارت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو۔ یہ خوف نہ ہو کہ شہر سے نکال دیا جاؤں گا، یہ خوف نہ ہو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاؤں گا، یہ خوف نہ ہو کہ میرا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ میرے غوث نے جب یہ کہا تو اس نے برجستہ کہا، حضور یہ میرے دور خلافت کی کمائی ہے جو آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، جلال بھری نگاہ میرے غوث نے ان کے آنکھوں میں ڈالی، ان کے چہرے پر ڈالی، اور اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں کو دبوچا تو دونوں سے خون نکلنا شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے منصب اور نسب کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے اتنا دبوچتا کہ یہ خون تمہارے محل تک پہنچ جاتا۔ اتنا کہنا تھا کہ گش کھا کر کے گر گئے، اٹھے، نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا غریبوں سے تم حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فوراً اس نے عرض کیا، حضور آج کے بعد کسی غریب پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر کوئی شدت نہیں ہوگی، ہر غریب کو اس کی محنت کا حق اسے دے دیا جائے گا۔ یہ ہے یہاں ایک اور خاص وصف میں عرض کروں، بے خوف جو نہیں تھے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ اور بھی ہے، اسے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو رات و دن دکھا کر چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی شان یہ کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر بھی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے۔ پتہ چلا لٹنے والا خوف زدہ ہوتا ہے، لٹانے والا خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، اولیاء، تابعین یہ ہمیشہ لٹانے کا فن سیکھے ہیں، اور مصطفیٰ تو اتنا لٹاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں کہ اپنی فکر تو سرکار کو تھی ہی نہیں، خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ اور یہ وصف اتنا باکمال وصف ہے کہ اس کا احساس اگر کسی کو کرنا ہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت میں بھی جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی زبان پر امتی امتی، وہاں بھی دوسروں ہی کا خیال، وہاں بھی امتی کا خیال۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، حل من مزید کا نعرہ ہماری زبان پر ہے۔ 2 کروڑ ہیں پھر بھی ایسا لگتا ہے یار کچھ کم ہے، 10 کروڑ ہیں پھر بھی کچھ کم ہے۔ یہ حال آج کے دور کے مسلمانوں کا ہے اور انسانوں کا ہے۔ حرص بڑھتی جا رہی ہے، لالچ بڑھتی جا رہی ہے، اعمال کم ہیں، عمل زیادہ ہے، امید زیادہ ہے، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں۔ آج عمل کی نہیں عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، نیک عمل کرو، اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نچلی سے نچلی جگہ پر پھیر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عمر بھی ہے کہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے سب سے نچلے طبقے کی طرف پھیر دیا۔ اور سب سے نچلے طبقے میں کون ہے؟ منافق، جسے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔
کبھی زندگی رہی تو منافق کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور نفاق کے حوالے سے. تو عرض یہ کر رہا تھا جس انسان کو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا وہ انسان تباہ کیوں ہو رہا ہے, وہ انسان برباد کیوں ہو رہا ہے, وہ انسان سب سے نچلی سطح کی طرف کیوں جا رہا ہے. اور اس میں بھی آج اگر امت مسلمہ کی سچویشن دیکھی جائے تو عالمی سطح پر سب سے زیادہ پوزیشن خراب مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے. ایک تو ہیں قرآن کے نہ ماننے والے اور ایک ہیں قرآن کے ماننے والے. قرآن کو ماننے کے باوجود, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود آج نہ اللہ کی مانی جا رہی ہے نہ اللہ کے رسول کی مانی جا رہی ہے. سچویشن یہ ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف توجہ ہے بلکہ نفس کی پیروی کر کے انسان آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا, بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا, تباہ ہو چکا, برباد ہو چکا. مسلمانوں اپنی سوچ بدلو, اپنے خیالات و نظریات بدلو. قرآن نے کہہ دیا کہ پھر ان کو ہم نے سب سے نچلی جگہ پر پھیر دیا مگر جانے سے کون بچ گیا؟ وہ بچ گیا جس کے پاس اللہ نے دو صفتیں عطا فرمائی. قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا نہ منقطع ہونے والا ان کے لیے اجر ہے. اے میرے کریم, کیا یہ دو صفتیں انسان کو تباہی سے بچا سکتی ہیں؟ کیا یہ دو اوصاف انسان کو بربادی سے بچا سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نادان, تو نے ایمان کو سمجھا کیا ہے کہ ایمان کتنی طاقتور چیز ہے. تو کیا سمجھے ایمان کو؟ اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھ. اے قرآن تو ہی بتا دے ایمان کیا ہے اور مومن کی شان کیا ہے. تو میرے کریم نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غالب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو جاؤ. تو پتا چلا ایمان غلبہ عطا کرتا ہے, ایمان قوت عطا کرتا ہے, ایمان طاقت عطا کرتا ہے, ایمان کامیابی عطا کرتا ہے, ایمان اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے, ایمان تباہی سے بچا لیتا ہے, ایمان بربادی سے بچا لیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایمان ہے کیا؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے. مومن کون ہے؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے. تو جواب دیتے ہیں اعلی حضرت مومن وہ ہیں جو ان کی عزت پر مرے دل سے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے, توجہ چاہوں گا, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ موجودہ دور کے اندر کیا ان اللہ والوں کی دوستی ہمیں کام دے گی, میں کہتا ہوں موجودہ دور کی بات کرتے ہو, دنیا میں بھی اور قیامت میں دونوں جگہ کام دے گی. بلکہ قرآن نے ایک اشارہ دیا ہے کہ زندگی کس کے ساتھ گزارنا پسند کرو, مرنا کس کے ساتھ پسند کرو, اور حشر کس کے ساتھ پسند کرو. میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دیا. یہ تینوں جگہ پر اللہ نے نیک لوگ, صاحب ایمان لوگ, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دوستی اور صحبت کا حکم دیا. دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے دعا کی تعلیم دی کہ یہ دعا کرو, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر جن کا تیرا انعام نازل ہوا. اور کون انعام یافتہ بندے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کہہ کر وحسن اولئک رفیقا بندے کو پروردگار نے واضح کر دیا کہ کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں, کتنے ہی اچھے یہ دوست ہیں. تو یہاں کیا بات سمجھ میں آئی؟ زمین پر چلنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے. تو کن کے راستے پر چلنا چاہیے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, ان کے راستے پر چلنا. تو پتا چلا زمین کے اوپر ان کے نقش قدم پر, ان کی تعلیم پر, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی دعا کی تعلیم میرے رب نے خود قرآن میں عطا فرمائی. تو اب زمین کے اوپر ان کی ضرورت ہے, ان کا ساتھ ضروری ہے. تو پتا چلا کہ زمین پر اللہ والوں کا ساتھ. اب موت کے وقت مرنا, یہاں بھی
قرآن نے کہا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہمیں ابرار کے ساتھ موت. ابرار کون ہے؟ یہ بھی ایک لمبی چیز ہے، اب اس پر بھی گفتگو کرنا ہو تو ٹائم چاہیے. قرآن مقدس میں ان کا مقام بھی اللہ نے بیان فرما دیا، ان الابرار لفی نعیم. ان کا مقام اللہ نے بتا دیا. یہ اللہ کے برگزیدہ ابرار. نیک کو آپ لے لیں، بے اسی سے ابرار سمجھ لیں آپ، نیکی کرنے والے. تو پتا چلا زمین کے اوپر بھی اللہ والوں کا ساتھ، موت میں بھی اللہ کا ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ، اور محشر میں بھی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وہاں پر بھی ان کا ساتھ، وہاں پر یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے تم نے کس کا ساتھ پسند کیا؟ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ کس کی سنگت پسند کرتے ہو؟ کن کی صحبت میں جینا پسند کرتے ہو؟ آج سوسائٹی کے بگڑنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی سنگت پسند کی جن کی سنگتوں میں سنیما کا تھیٹر، سنیما گھر اور پکچر کے ڈانسر ہمیں یاد آئیں. ایسوں کی صحبت ہم نے اختیار نہیں کی جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مدینے کے تاجدار کی یاد تازہ ہو جائے. نہیں، یہ تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. سنگت سدھارو، صحبت سدھارو. دوستی کا معیار بھی قرآن نے عطا فرمایا. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مددگار ہے اور آخرت اور دنیا اور آخرت میں اگر تمہارا کوئی مددگار ہے، تم جاننا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو. تو حسر کے ساتھ میرے قرآن نے فرمایا، میرے رب کی کتاب، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہی تمہارے دوست، تمہارے مددگار ہیں. یہی تمہارے مددگار ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے. ایمان والے، ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. میرے مولا ان ایمان والوں کی ذرا شناخت بھی عطا فرما دے. تو فرمایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے. اب یہاں رکوع کرنے والے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں تو رکوع بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، سب کچھ نماز کے اندر. یہ سیپریٹ رکوع کرنے والوں کا ذکر کیوں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نماز قائم کرنے والے اور زکات دینے والے، جو زکات دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ جو رکوع کرنے والے ہیں. یا اس سے مراد جماعت سے نماز کی پابندی کرنے والے، جماعت سے نماز کی پابندی کرنے والے. مع الراکعین، یہاں بھی جماعت مراد ہے. لیکن ہاں یہ نہیں کہ کسی چلے والے مسجد کے اندر جا کر کے جماعت سے نماز ادا کریں. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ سعودی امام کے پیچھے، حرمین کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حرمین کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور پڑھنا، اگر کوئی خانہ کعبہ کا امام بن جائے تو اس کا صحیح ہونا یہ ضروری تھوڑی. صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط تو پائے جائیں. ایک مومن کبھی یہ تو گوارا نہیں کر سکتا نا کہ نبی کی جالی، آستانے کی جالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے جائیں تو مارا جائے. اگر کوئی امام یہ کہے کہ نبی سے مانگنا شرک و بدعت ہے، اس کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ کون نماز پڑھے گا؟
جو معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہے اس کے پیچھے کون نماز پڑھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں جا کر کے اتنی بڑی جماعت ہم چھوڑ دیں، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہو ہم چھوڑ دیں؟ تو میں عرض کروں گا ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے ثواب؟ اللہ دیتا ہے۔ اجر دینے والا کون ہے؟ بھئی آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے، بدلہ کون دے گا؟ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا نا۔ تو جس رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں ایمان دیا، محبوب کے صدقے میں ساری نعمتیں دے رہا ہے، جنت بھی محبوب کے صدقے میں عطا کرے گا۔ وہاں کے امام نے ہمارا کچھ کھایا تو نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا ٹینشن تو نہیں ہے، آپسی خاندانی رقابت تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ وہاں کھڑے رہ کر وہ تاجدار کائنات کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ آپ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو جلدی سے کہیں جلدی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرو نکل جاؤ۔ سلام بھی پڑھنے اب تو نہیں دیتے، سلام بھی پڑھنے صحیح طور پر نہیں، بگا دیتے ہیں فوراً۔ اور کوئی کہے نہیں وہ ادھر رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں تو ایسے زمانے میں گیا ہوں جہاں پر 7-8 آدمی بڑی مشکل سے، کبھی آپ جائیں آف سیزن کے اندر اور تہجد کے وقت آپ جا کر کھڑے ہوں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں، اس وقت بھی آتے ہیں رو رو رو۔ میں پوچھتا ہوں کیا ایسا مزاج رکھنے والا شخص ہے اگر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل کس کا ہوگا؟ تو ہم کیوں نہیں پڑھیں؟ اب یہاں ایک سوال میں عقیدہ تھوڑا سا درست کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے اوپر تھے تب عطا فرماتے تھے، آج مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم صدیق اکبر کو سرکار کے بعد اور انبیاء کے بعد سب سے اونچے درجے پر مانتے ہو اور افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہو تو میں ان کا عقیدہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وصیت فرمائی میرے جسم سے روح پرواز کر جائے تو میرے جنازے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے پاس رکھ دینا اور حضور سے کہنا کہ آپ کا حبیب آپ سے ملنا چاہتا ہے، دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ اے صدیق اکبر، کیا بعد از وصال حضور تمنا پوری کرتے ہیں؟ تو جواب ملے گا دیکھو دروازہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا۔ دروازہ کھلا، صدیق اکبر آج پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ زمین کے اوپر تھے تب بھی دے رہے تھے اور آج آرام کر رہے ہیں تب بھی دے رہے ہیں، اور یہ عقیدہ صحابی کا تھا، وہابی کا نہیں ہے، اور ہم عقیدہ صحابی سے لے رہے ہیں، ہم عقیدہ صحابی سے لے رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو۔ نہ پڑھنے کا ریزن صرف اور صرف رسول اعظم کی گستاخی ہے۔ تو جو رب اپنے محبوب کے صدقے میں سب کچھ عطا فرماتا ہے، نماز سے ان کے پیچھے نہ پڑھنے کے عوض میں بھی میرا مولا کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرما دے گا کہ یہ نہیں پڑھ رہا ان نزدیک کے پیچھے تو صرف میرے محبوب کی وجہ سے، جو میرے محبوب سے محبت کرے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو میرے محبوب سے عداوت کرے اس کے سجدے بھی بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے سنو، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر جینا سیکھو اور ان کی محبت میں مرنے کا حوصلہ پیدا۔ یاد رکھو قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے سے دوستی کی بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب ہونے والا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب تک ہماری دوستی اللہ اور اس کے رسول سے کما حق تھی، جب تک ہمارا تعلق اللہ کے ولیوں سے کما حق تھا، اللہ نے زمین کے اوپر ہمیں عزت عطا فرمائی، زمین کے اوپر سرخ روئی عطا فرمائی،
زمین کے اوپر ہمیں کامیابی عطا فرمائی، زمین کے اوپر ہمیں عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر کوئی یہ کہتا ہو موجودہ دور کے اندر تباہی کی وجہ غربت ہے، تو میں کہتا ہوں آج کی غربت اتنی نہیں ہے، آج مسلمان اتنا غریب نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا بھی نہ ہو، لیکن غزوہ احد کا مطالعہ کرو، اللہ اکبر۔ سیدنا امیر حمزہ جب شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے، تو جب ان کو کفن دینا تھا چادر ایک ہی تھی، اگر اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا تو نیچے کا حصہ کھل جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے ادخر گھاس جو ہے پیروں کی طرف ڈال دی۔ غربت اس زمانے میں بھی تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی کاٹتے تھے، لیکن خدا کی قسم محبت رسول کی بنیاد پر ایمان باطل میں انہوں نے زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے آقا کی سچی محبت دل میں بٹھا لو اور عمل صالح کے پیکر بن جاؤ، کامیابی کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا، بڑھ کر کامیابیاں قدموں کو بوسا لیں گی۔ ضرورت ہے خود صبر جاؤ، اللہ کے ولیوں سے تعلق مضبوط کرو، غوث اعظم سے اپنے رشتے کو استوار کرو، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے رکھو، زندگی سنوار لو، گناہوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو، بد کرداری سے توبہ کرو۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ اس دار فانی سے ہم کچھ کر جائیں، سچے دل سے توبہ کر کے اس کریم کو منانے کی کوشش کریں۔ وہ راضی ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ضرور کرم کی نظر ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں پہلی مرتبہ ممبئی کے اس علاقے کے اندر حاضر آیا ہوں، لیکن اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانوں کے جم غفیر سے مل کر کے مجھے قلبی مسرت ہو رہی ہے، اور مجھے اطمینان ہے کہ آج کے بعد ہمارے نوجوانوں کو آوارگی کے راستے پر کوئی نہیں دیکھے گا۔ پرابلم کا سولوشن چاہتے ہو، تباہی سے بچنا چاہتے ہو، بربادی سے بچنا چاہتے ہو، تو بس ایک ہی کام کرو، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے رسول سے، اللہ عز و جل سے سچی محبت اور دوستی قائم کر لو، تعلق قائم کر لو، ان کے فرمان پر عمل کرو، ان کے ارشادات پر عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو، اور ہر اس شخص سے نفرت کرو جس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو، رسول اعظم کا دشمن ہو۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہی کامیابی کی ضمانت بھی ہے، اور یہی کامیابی کا زینہ بھی ہے، اور یہی کامیابی کے حوالے سے سب سے بڑی پونجی ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ سمدیت کے وہ مقبول بندے ہیں کہ ہم نہ کھائیں تو بیوی ضد کرے کہ کھا لو، ماں ضد کرے کہ کھا لو، باپ ضد کرے کہ کھا لو، لیکن میرے غوث کی شان یہ ہے کہ برج عجمی کے اندر بھوکے ہیں، نہیں کھا رہے تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو جائیں، سنی دعوت اسلامی کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں، نوجوان تحریک سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اس علاقے کے نگراں جناب جاوید صاحب سے آپ رابطہ قائم کریں، مبلغین سے رابطہ قائم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کے مفتی حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب وہ بھی یہی قریب کے اندر ہی کہیں امامت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی مسجد کے امام مولانا اعجاز نجمی صاحب وہ بھی ہمارے ادارے کے فاضل ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا امین ملا صاحب، یہ سب حضرات اور دیگر علماء جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ سب کے سب ان کی قربت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شربت ملے گا، بزرگان دین کی عقیدت کا شربت آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے مبلغین سنی دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کریں گے تو گانوں کی چھٹی ہو جائے گی اور نعت مصطفیٰ زبان پر جاری ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک جلسہ کر لینا یہ صرف کافی نہیں ہوگا، مسلسل حرکت کی ضرورت ہے، مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے، مسلسل ہمیں محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی ایسا وقت
معرفت آئے جس کے اندر ہم اللہ کے بندے نہ ہوں، ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں، پھر یہ تصور کیوں ہے کہ مسجد میں تو اللہ کے بندے بن کر کے رہیں اور باہر نکل کے خدا کے سارے فرمان بھول جائیں؟ ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت اس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی فرما برداری ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب ایسے ماحول میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، کہ آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے کے اندر پروردگار قیامت تک قائم و دائم رکھے، غوث کا ہمیں دنیا میں بھی بنا کے رکھے، اور پروردگار غوث پاک کے غلاموں کے اندر قیامت میں بھی اٹھائے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔